باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امیر المومنین کی ولادت کی مناسبت سے سیرت امیر المومنین کا سلسلہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام علیہ السلام کے کچھ ذاتی کمالات و خصائص کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام کے چند دیگر کمالات کو سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام مجسمہ صبر تھے اور دنیا کی مشکلات و آفات پہ ہمیشہ دامن صبر تھامے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جیسی عظیم ترین مصیبت کی گھڑی ہو، یا مسلمانوں کے در بطول پہ حملہ کرنے جیسی جسارت، آپ کے گلے میں رسی ڈالنے جیسی جرأت ہو، یا غیر مستحق شخص کی بیعت کی پیشکش جیسی دھمکیاں، آپ ہر میدان میں صبر کا پہاڑ بنے ثابت قدم رہے، اور کوئی مصیبت، کوئی دکھ یا غم آپ کے پائے صبر میں لرزش پیدا نہ کر سکا۔ امام علیہ السلام کے ذاتی کمالات میں سے ایک کمال آپ کی عاجزی اور انکساری اور تواضع تھی، لیکن آپ کی عاجزی کمزوروں، فقیروں اور نادار لوگوں کے لیے تھی۔ آپ کبھی معاشرے کے امیر اور متکبر افراد کے سامنے ہرگز نہیں جھکے۔ آپ کے کمال تواضع کی اعلیٰ ترین مثال اس واقعے میں ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، انہیں صدر محفل میں بٹھایا اور ان کے لیے کھانا لانے کا حکم دیا، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو امام علیہ السلام خود اٹھے اور صراحی لے کر اس مہمان کے ہاتھ دھلانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ شخص چونک اٹھا اور کہنے لگا، کیف یرانی اللہ وانت تصب الماء علی یدی، آپ میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالیں گے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وقت کا حاکم امیر المومنین امام معصوم مجھے ہاتھ دھلوا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے نرمی اور پیار سے اسے جواب دیا، ان اللہ یرانی اخاک الذی لا یتمیز منک ولا یتفضل عنک ویزیدنی بذلک منزلۃ فی الجنہ، اللہ مجھے تیرے اس بھائی کے طور پہ دیکھے گا جو نہ تجھ سے الگ ہے، جو تجھ سے کوئی اور امتیازی خصوصیت نہیں رکھتا اور نہ برتر ہے، اور یوں وہ جنت میں میری منزلت کو بڑھا دے گا۔ یعنی امام کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں تیری طرح ایک انسان ہوں۔ مومنین کرام ذرا غور تو کریں کہ کیسی فرشتگانہ روح اور معراج سر بلندی ہے اس ذات اقدس کی شکل میں جو خدا نے ہمیں بطور ہادی امیر المومنین کی شکل میں عطا کی ہے۔ وہ شخص امام علیہ السلام کے اس کلام میں محو ہو گیا۔ امام نے اس کے ہاتھوں پہ پانی اونڈیلا، جب وہ ہاتھ دھو چکا تو امام علیہ السلام نے صراحی اپنے بیٹے نامدار حضرت محمد بن حنفیہ کو تھمائی اور ان سے فرمانے لگے، بیٹا اگر یہ بچہ جو اس مہمان کے ساتھ آیا ہے اکیلا میرے پاس ہوتا، اکیلا علی کا مہمان ہوتا تو میں اس کے بھی خود ہاتھ دھلاتا، لیکن اب نہیں دھلاتا، کیونکہ اللہ نے بیٹے اور باپ کے درمیان مساوات اور ایک جیسا سلوک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پس جناب محمد بن حنفیہ اٹھے اور مہمان کے بیٹے کے ہاتھ امام علیہ السلام کے بیٹے نے دھلائے۔ آپ کی ایک اور صفت عالیہ یہ تھی کہ آپ مریضوں کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے اور اپنے اصحاب کو اس بات کی تشویق دلایا کرتے تھے کہ وہ مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کریں، اور فرماتے تھے، من اتا اخاہ المسلم یعودہ مشا فی خرافۃ الجنہ فاذا جلس غمرتہ الرحمہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے
وہ گویا باغ جنت میں چلا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے اپنے مومن اور بیمار بھائی کے پاس تو رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے۔ آپ کی ایک اور معروف خصوصیت یہ تھی کہ آپ کبھی اپنی تعریف پسند نہ فرماتے تھے۔ جو امام علیہ السلام کی تعریف امام علیہ السلام کے سامنے کرتا، امام علیہ السلام اسے فرماتے انا دون ما تقول وفوق ما فی نفسک، جو تم کہہ رہے ہو علی اس سے کم ہے، لیکن جو تیرے ذہن میں ہے علی اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اور کبھی امام علیہ السلام اپنی تعریف کرنے والے کو یہ کہتے اللہم انکا اعلم بی منہ وانا اعلم منہ بنفسی فاغفر لی ما لا یعلم۔ اللہ تو مجھے اس شخص سے جو میری تعریف کر رہا ہے، اللہ تو مجھے اس شخص سے بہتر جانتا ہے اور میں بھی اپنے آپ کو اس سے بہتر جانتا ہوں، پس میری مغفرت فرما اس میں جو یہ نہیں جانتا، جن امور کو یہ نہیں جانتا ان امور میں میری مغفرت فرما۔ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کی مثال یہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا، خاص طور پر اگر کوئی غریب شخص آپ کو کھانے کی دعوت دیتا، اپنے دسترخوان پہ بلاتا، تو امام علیہ السلام اس کی دعوت کے اوپر یہ کہہ کے لبیک کہتے نأتیک علی ان لا تتکلف لنا ما لیس عندک ولا تدخر عنا ما عندک، ہم اس شرط پہ تیرے پاس آئیں گے، تیرے دسترخوان کو رونق بخشیں گے کہ تو ہمارے لیے اس چیز کا تکلف نہیں کرے گا جو تیرے پاس موجود نہ ہوگی، اور جو تیرے پاس گھر میں ہوگا وہ ہم سے نہیں چھپائے گا اور ذخیرہ نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام کے جود و سخا کی اگر بات کی جائے تو کبھی اپنے در سے اپنے اصحاب کو روٹیاں دیں تو سورہ حل عطا نازل ہو کے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے قصیدے پڑھنے لگی، اور کبھی حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو آیت ولایت علی ابن ابی طالب کی منقبت بیان کرنے لگی۔ اسبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میری آپ کی بارگاہ میں ایک حاجت ہے، لیکن آپ کے سامنے اس حاجت کو رکھنے سے پہلے میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اب اگر آپ میری حاجت کو پورا کر دیں تو میں اللہ کی حمد کروں گا اور آپ کا شکر گزار ہوں گا، اگر میری حاجت پوری نہ ہوئی تو تب بھی میں اللہ کی حمد کروں گا اور آپ کے عذر کو قبول کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اکتب حاجتک علی الارض، اپنی حاجت کو زمین کے اوپر لکھو، کیوں؟ فإنی اکرہ ان ارا ذل السوال علی وجہک، اپنی حاجت کو زمین پہ لکھو اس لیے کہ میں تیرے چہرے پہ سوال کی شرمندگی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی حاجت زمین پہ لکھی، امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے لیے بہترین لباس لایا جائے، اس نے لباس زیب تن کیا، اس شخص نے امام علیہ السلام کی مدح و ثنا، آپ کے جود و سخا کے اوپر کچھ اشعار پڑھے، امام علیہ السلام نے 100 دینار اضافی دیا۔ اسبغ بن نباتہ نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام نے 100 دینار دیا ہے تو امام اسبغ بن نباتہ کہتا ہے مولا یہ چند اشعار پڑھنے کے اوپر 100 دینار؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اسبغ میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے انزل الناس منازلہم وہذہ منزلۃ الرجل عندی، لوگوں کو ان کے شایان شان منزلت پہ رکھو اور اس شخص کی میرے نزدیک یہی قدر و قیمت اور منزلت ہے۔ امام علیہ السلام کے اہم ترین خصائص میں سے ایک خصوصیت فقراء پرور ہونا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں آپ نے خاتون کو پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا، جبکہ اس خاتون میں پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی ہمت و طاقت نہ تھی۔ امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کے مشکیزہ اٹھایا اور گھر تک لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو فرمانے لگے تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ حاکم وقت علی نے میرے شوہر کو جنگ پہ بھیجا تھا اور میرا شوہر شہید ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے ان کی کفالت کر سکوں، اس لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے ان بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت غمزدہ ہوئے،
رات بڑی بے چینی سے گزاری، صبح بچوں کے لیے راشن پانی کا انتظام کیا۔ رستے میں امام علیہ السلام جب راشن پانی کو اٹھا کے لا رہے تھے، آپ کے اصحاب میں سے کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ سامان اٹھائے ہوئے ہیں، تو عرض کیا مولا ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من یحمل عنی وزری یوم القیامہ، روز قیامت کون میری جگہ میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آپ علیہ السلام اس خاتون کے دروازے پہ تشریف لائے اور آ کے دستک دی۔ اس خاتون نے سوال کیا کہ دروازے پہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا میں وہی بندہ خدا ہوں کہ جو کل مشکیزہ اٹھا کے لایا تھا، دروازہ کھولو میں تمہارے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ جناب امیر اندر تشریف لے گئے۔ خاتون نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو، اور میرے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان بروز قیامت اللہ فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ خاتون نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جو میری مدد کر رہا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ مولا نے فرمایا اے کنیز خدا، میں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، دو کاموں میں سے ایک کام تم کرو اور ایک کام میں کرتا ہوں۔ ایک کام یہ کہ تم آٹا گوندو اور روٹی بناؤ، یا تم بچوں کو تسلی دو اور روٹی میں بناتا ہوں۔ خاتون نے کہا میں روٹی بناتی ہوں، آپ بچوں کو سنبھالیں اور تسلیاں دیں۔ اس خاتون نے آٹا گوندا، تنور میں آگ روشن کی۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آگ کے قریب جاتے، اپنا رخسارہ آگ کی شعلوں کے قریب رکھتے اور خود کو یہ خطاب کر کے کہتے یا علی ذق کیف یبیت الایتام جعاء، اے علی اس آگ کی تپش کو چکھ اور محسوس کر کہ یتیموں کی بھوکے پیٹ رات کیسے گزرتی تھی۔ کچھ دیر میں کھانا تیار ہو گیا تو روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین خود بچوں کو لے کے ایک طرف بیٹھ گئے اور ایک ایک لقمہ بچوں کے منہ میں ڈالتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے یا بنی اجعل علی ابن ابی طالب فی حل مما مر علیک، اے میرے بچوں جن مشکلات کا تمہیں ان گزشتہ دنوں میں سامنا کرنا پڑا ان میں علی کو معاف کر دو۔ پڑوس سے ایک خاتون نے جھانک کے دیکھا تو اس خاتون کو کہنے لگی ویحک ھذا امیر المؤمنین، تمہاری بربادی ہو، یہ جو تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ صاحب خانہ چونک گئی کہ حاکم وقت میرے گھر میں کام کاج میں مصروف ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے کنیز خدا، آپ کے امور میں اور آپ کے حقوق میں کوتاہی کے لیے علی ابن ابی طالب شرمندہ ہے۔ ہم سب کے لیے مولا کے اس طرز عمل میں اسوہ حیات ہے، اور اگر ہم مولا کائنات کی حیات مبارکہ میں سے ان صفات عالیہ کو دیکھ دیکھ کر انہیں اپناتے رہیں تو جہاں یہ معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا، وہیں ہم بھی اس جنت فردوس کے حقدار ٹھہریں گے جس میں رضوان الہی بھی ہے، محمد و علی و حسنین جیسے پیشواؤں کی ہم رکابی بھی، ہر نعمت خدا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جگہ اس امتحان میں کامیابی کا انعام ہوگی جو اللہ نے ہم سے لیا ہے اور ہمارے معلمین برحق نے، جس کے لیے ہمیں دروس ہدایت بڑھائے۔ اللہ ہمیں اسوہ معصومین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔